بالکل، اور اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر قمر چیمہ جوائن کرنے کے لیے. وزیر اعظم نے بڑے واضح اور اگر ہم بات کریں ڈیٹیلڈ ایک انہوں نے ایجنڈا رکھ دیا ہے کہ پاکستان مذاکرات کرے گا اور بات کرے گا تو وہ کن کن ایشوز پر کرے گا. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان بھی چلایا, وہ ایک بار پھر سے بتا رہے ہیں کہ سیز فائر ہوا, انہوں نے اہم کردار ادا کیا, لیکن بھارت تو یہ تیار ہی نہیں ہے. بھارت تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ہی رول کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, تو وہ مذاکرات کی ٹیبل پر کیسے آئے گا؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس سینس میں کہ دیکھیں انڈیا بالکل ایک ریلائبل ملک نہیں ہے. آپ دیکھیں جو ریلائبل ملک ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشڈ ٹریٹی سے باہر نہیں نکلتے. سو جو انڈس واٹر ٹریٹی کو وہ کہتے ہیں وی ہیو ہیلڈ دیٹ ان ابینس, آپ کا کیا مطلب ہے کہ کیا دنیا میں ایسی کوئی کہہ سکتا ہے؟ اجے بنگا جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انڈیا اس سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ دونوں نے باہر نکلنا ہے, دونوں نے چینج کرنا ہے تو ہونا ہے. سو ایک تو انڈیا کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اس لیے ہمیں تھرڈ پارٹی چاہیے. لیکن تھرڈ پارٹی جو ہے بھارت کہتا ہے, اپنے عوام کو یہ کہہ چکا ہے کہ میں اتنا طاقتور ہو چکا ہوں کہ مجھے تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ انہوں نے جو پالیسی اڈاپٹ کر لی ہے وہ اس میں جو کانفلکٹ ہوا جو 7 مئی سے 10 مئی تک چلا, اس میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بہت بری طرح ایکسپوز ہوا. پوری کی پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ امریکہ نے انٹروین کیا, میڈیٹ کروایا, اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں میڈیشن ہی نہیں ہوئی. اب اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں, اس کے 1 منٹ بعد مارکو روبیو سیز فائر کی ٹویٹ کرتے ہیں, اس کے 1 منٹ بعد اسحاق ڈھار صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, اور تھوڑی دیر بعد ہی 4 سے 5 منٹ کے اندر انڈیا کے فارن سیکرٹری وکرم مشری ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اس سے پہلے, ان سب سے پہلے صوفیہ قریشی, کرنل صوفیہ قریشی نے آ کے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ ہم آگے ڈی ایسکلیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اگر پاکستان جنگ روک دے. اس کے بعد ٹویٹس آنا شروع. تب کہا تھا, دیکھیے صدف صاحبہ, وہ انہوں نے تب کہا تھا جب پاکستان نے کم از کم 6 گھنٹے میزائل مارے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے آدھے گھنٹے بعد آ کے کہا ہم نے سیز فائر جانا ہے. وہ تو اوپن ڈکلیئرڈ ہو گیا نا, وہ تو دنیا کے سامنے بول دیا. لیکن دیکھیں گلوبل نارمز اینڈ ویلیوز ہوتی ہیں, جو آنریبل ملک ہوتے ہیں, کمٹمنٹس ہوتی ہیں, کہ اب آپ امیجن کریں کہ اب آپ بند کمرے میں ٹیلی فون کے اوپر ہر ریکارڈ آپ کا موجود ہے امریکنز کے ساتھ. کیا امریکنز اگر آج وہ ساری ڈیٹیلز ریلیز کر دیں جس کے اوپر جے ڈی وینس نے مودی صاحب سے بات کی اور پھر روبیو نے جے شنکر سے بات کی, اگر آج امریکنز وہ چیزیں ریلیز کر دیں, وہ وائس ریلیز کر دیں, تو کیا عزت رہ جائے بھارت کی. اور ابھی جھوٹ پہ جھوٹ یہ ہے کہ وکرم مشری ان کے فارن سیکرٹری پرسوں اپنی پارلیمنٹ کو بھی کہہ کے آئے ہیں کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی نریندر مودی اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا ساکھ بچانا چاہتے ہیں, وہ ساکھ جو بچ نہیں پائی. دیکھیں ڈپلومیٹکلی بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ان کو, کیونکہ ان کا اوور کانفیڈنٹ تھے کہ ہمیں دنیا میں کسی پلیئر کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر ضرورت پڑ گئی, اور پھر اس کے بعد ملٹریلی جو ابھی دنیا نے پھر لکھا کہ ان کے جہاز گرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی, تو ہمارے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے, اور ہم بھارت پہ بالکل اعتبار نہیں کر سکتے. ہم بھارت سے بات ضرور کرنا چاہتے ہیں. ہمیں دنیا نے ایک ریسپانسبل پلیئر دیکھا ہے, بھلے ایسکلیشن ہو, بھلے ان دا مڈل آف کانفلکٹ ہم لڑ رہے ہیں, ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے, اس کے باوجود ہم نے بڑے آرام سے تحمل سے دنیا نے ہمیں دیکھا ہے. اور تحمل اور آرام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی موجود تھی کہ ہم جب مرضی بھارت کو جب نقصان پہنچا سکتے تھے. بٹ اسٹل ہم انٹرنیشنل نارمز, ویلیوز, ایون کہ انٹرنیشنل لا آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر کو بھی ہم نے ذہن میں رکھ کے اور اس کے مطابق ہم نے جواب دیا. تو دنیا نے ہمارے کریکٹر کو جج کیا. جی ڈاکٹر صاحب, بٹ اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں, ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا, بھارت, نہ ان کے کوئی نارمز ہیں, نہ وہ کوئی وار کنونشنز مانتے ہیں, نہ وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن مان رہے ہیں, کسی باڈی کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ٹیبل پر آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار انہوں نے مسترد کر دیا ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ پر پاکستان کی اب کیا حکمت عملی ہوگی؟ پریکٹیکلی پاکستان کا اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ ڈوزیئرز ہمارے پاس موجود ہیں, سفارتی کمیٹی ہم نے بنا دی ہے جس کے اوپر پانی پر بات ہوگی, مسئلہ کشمیر پر ہوگی, تجارت پر ہوگی, اور دہشت گردی پر ہوگی. دیکھیں ایک تو ظاہری بات ہے پاکستان یہ کرے گا کہ جو بھی بھارت کی پراکسیز پاکستان میں حملہ کرتی ہیں, کل وزیر اعظم آفس سے جو پریس ریلیز آئی کہ انہیں فتنہ الہندوستان کہا جائے گا. یہ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے ان کو کنٹینیوسلی
اس میں فریم کرنا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب اور ان کی ٹیم جا رہی ہے, جو اور باقی سے ہمارے آنریبل لوگ ساتھ جا رہے ہیں سارے, میں سمجھتا ہوں وہ ان کو ڈوسیئرز ان کے پاس ہوں گے. وہ جب دنیا کے پاس جائیں گے تو وہ دنیا کو بتائیں گے کہ بھارت نے بغیر ثبوت کے حملہ کیا, اور ابھی بھی اگر ان کے کوئی ڈیلیگیٹس دنیا میں جا رہے ہیں تو ان کے پاس ثبوت موجود کوئی نہیں ہے, وہ صرف جا ہی رہے ہیں. یہ کام تو ان کو اگر انہوں نے حملہ کرنا ہی تھا تو وہ پہلے بتاتے دنیا کو, جی ہم نے حملہ کرنا ہے, دیکھیں ہم نے تو آپ کو ثبوت دیے تھے. نہ پہلے ثبوت دیے, نہ حملہ کرنے کے بعد ثبوت دیے, ابھی ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں. یہ ڈیلیگیشن نریندر مودی صاحب اپنی اسکن سیو کرنے کے لیے دے رہے ہیں, کیونکہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں اکیلا جنگوسٹک نہیں ہوں, میرے ساتھ میری پارلیمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے. پارلیمنٹ مجبور ہے کہ اگر وہ نہیں کرتی تو نریندر مودی کہے گا دیکھو میرے ساتھ نہیں دے رہے. سو ہمیں ایک تو سفارتی طور پہ یہ جو ابھی جو بلاول صاحب اور ان کے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے اور کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ جتنی بھی دہشت گرد جماعتیں جو پراکسیز کام کر رہی ہیں, بھارت ان کو فائنینس کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, پیسے بیچتا ہے. اور جو اجیت دوول صاحب کی ڈیفینسو آفینس کی ڈاکٹرن ہے کہ یہ پراکسیز کو سپورٹ کرو, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرو. اچھا, ان کی ڈاکٹرن ہے کبھی پراکسیز کے ذریعے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, کبھی کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے کرنا ہے. پاکستان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنیا نے ہمارے کریکٹر کو سمجھا ہے. سو ہمیں اس کو بس دنیا کو ایکسپلین کرتے رہنا کنٹینیوسلی. کوئی گلوبل لیڈر آئے اس پریس کانفرنس میں, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر ہونا چاہیے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. کوئی ہمارا ڈیلیگیشن باہر جائے تو اس کو ہمارے لوگوں کو چاہیے وہاں پہ یہ بات کریں. اس بات کو مس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ کال انڈیا a country that basically which is a rogue nation, جو جب جس کا دل کرتا ہے وہ بلنگ کرتا ہے. آپ نے روگ نیشن کی بات کی اور اب ظاہر ان کا فرسٹریشن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے, دریاؤں کو بطور ہتھیار بھی استعمال کرنے کی روش اپنا رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا خطرہ ہے, کتنا الارمنگ ہے یہ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا ایک چیز کو تو ہمارے ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہم ہر چیز کو سفارتی سطح پہ اٹھاتے ہیں. پہلے ہم اس کو پہلے سیاسی طور پہ اٹھاتے ہیں. جیسے عاصم صاحب بات کر رہے ہیں یو این کے اندر, ہم نان پرماننٹ ممبر ہیں یو این سیکیورٹی کونسل کے, اس سال بھی اور اگلے سال بھی. سے دنیا ہماری بات کو وزن دیتی ہے جب بھی ہم کو اجلاس بلاتے ہیں یا جب بھی ہم بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے دنیا کو سینسٹائز کرنا, اینڈ دین ہمارے پاس طاقت بھی موجود ہے. صرف ہم سینسٹائز نہیں کرتے, ہم کوئی غزہ کی نہیں ہے, ہم کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی چڑھ دوڑے گا اور ہم جواب نہیں دیں گے. اور بھارت نے دیکھ لیا اس ساری پوزیشن کو. سو میں سمجھتا ہوں پہلے ایک رسپانسبل ملکوں کی طرح ہمیں ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اینڈ دین جہاں پہ یوز آف فورس کرنا ہے وہ بھی. اور الحمدللہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جس طرح چین, آذربائیجان, ترکی اور ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ایک مضبوط ڈپلومیٹک سپورٹ بھی موجود ہے جو دنیا کے سامنے دیکھ لی ہے. سو ہم وہ بھی اس کا بھی استعمال کریں گے, اپنی طاقت کا بھی استعمال کریں گے, پوری جسے یوز آف فل جس نیشنل پارک کہتے ہیں نا, ہم یوز آف کمپلیٹ نیشنل پارک کریں گے. اور یہ جو انڈیا جو بھی پلاننگ کر رہا ہے, آپ دیکھیں نریندر مودی صاحب کیا کریں, اب عزت بھی تو بچانی ہے اس نے, تو عزت بچانے کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور شرارت. یس ڈاکٹر چیمہ صاحب, بٹ وی وڈ ناٹ الاؤ کہ وہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہمارے یہاں پر معصوم جانوں کو شہید کرے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.